اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام جس طرح کی ہماری ایجنسیز کر رہی ہیں دیٹ از رانگ۔ اب اظہر مشوانی اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے تو اس کے ان بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ جو 2 پروفیسرز ہیں، اور پہلے اس کے باپ کو اٹھایا گیا تھا، اس کو بعد میں چھوڑ دیا، اظہر مشوانی کو بھی اٹھایا گیا تھا، لیکن اگر کیا ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں یا پامالی چاہتے ہیں؟ اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اس ملک کو نظام انصاف کے مطابق چلانا ہے تو پھر آپ کو قانون کے مطابق چلنا پڑے گا اور عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جلدی بازیاب ہو جائیں گے۔ اچھا سر، فیض حمید کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چل رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیا سمجھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے فوج کا، اور وہ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس میں بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا، لیکن وہ فیض آباد دھرنے کا کیا ہوا؟ سیاست میں مداخلت تو خواجہ آصف نے خود ایڈمٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹرو سینس میں احتساب کرنا ہے تو 3 بندوں کے خلاف احتساب بنتا ہے، فیض حمید، جنرل باجوہ اور خواجہ آصف، جو وہاں سازشیں کر رہے تھے، جس نے خود ایڈمٹ کیا 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کو کہتے ہیں خواجہ آصف کو، جی عمران خان سے ہم نے فارغ کرنا ہے اور تمہیں لانا ہے، تو پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو اور پھر فیڈرل لے لو۔ ان کی شرط یہ تھی کہ دونوں ہمیں ایک ہی مرتبہ دو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سازشوں میں تو یہ تینوں ملوث تھے، تو آپ نے ایک کو کیوں اٹھایا؟ تینوں کو آپ انوالو کریں۔ اور پھر جو اس کے اندر الزامات کی لسٹ آئی ہے کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ ایسے ان کے غلط اقدام ہیں۔ بھائی جو اصل اقتدار ہوتا ہے یا آپ کے پاس یونیفارم ہوتی ہے، مس یوز آف اتھارٹی تو آپ اس وقت کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ بیٹھ کے خالی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اگر سیاست کی ہے یا سیاست میں مداخلت کی ہے تو دیٹ از رانگ۔ یونیفارم کے بعد آپ اتر گئے، آپ ریٹائر ہو گئے، آپ سویلین آدمی بن گئے، آپ کا جو مرضی کریں، جائیں جہاں جو دل کرے کریں، لیکن جب آپ یونیفارم میں تھے اگر آپ نے جرائم کیے ہیں جو کہ کسی نے بھی کیے ہوں تو اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ تو جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کریں گے؟ جن لوگوں نے فارم 47 بنایا ہے، جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملوث ہیں، جو آئی ایس آئی کے لوگوں نے ججز کے بھائیوں کو اٹھایا، تشدد کیا، جن آئی ایس آئی کے لوگوں نے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے، جو آئی ایس آئی کے لوگ جا کر کے تمام ہائی لیگل آرڈر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لوور جوڈیشری نے بھی لکھ کے دیا ہے یہاں اسلام آباد لوور جوڈیشری نے، تو بھائی ان کا تو آپ احتساب کیجئے نا۔ آج احتساب کا وقت ہے، آج جب وہ نوکری میں ہیں، جب وہ نوکری سے ریٹائر ہو جائیں گے پھر کس نے دیکھا؟ تو بہرحال یہ ایک اچھی روایت کا آغاز ہوا ہے۔ ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ آج جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے 26 اٹھائے گئے ہیں ان کو بھی واپس بازیاب کرائیں، آج جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں ان کو بھی بازیاب کرائیں، آج جس انداز سے رضوان اور اس کے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی بازیاب کرائیں۔ آپ قانون کی حکمرانی اگر آپ چاہتے ہیں تو قانون کی حکمرانی سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے، ان اٹس ٹرو سینس ہونی چاہیے، پھر آپ کا ملک آگے چلے گا۔ کل آزادی کا دن ہے، آپ جھنڈیوں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ ایک پکچر تک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، کیا یہ ہماری آزادی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں ان بے شرموں اور بغیرتوں کو یہ شرم و حیا نہیں ہے کہ اس ملک کو آپ کہتے ہو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور آگے کیا تم لے کے جاؤ گے؟ اس ملک کے نوجوانوں کو آپ آئی ٹی سے آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں وہ ایک ان کی ایک ان پڑھ جاہل ایک وزیر اطلاعات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتی ہے ہم نے فائبر وال لگا دیا ہے۔ کون سی؟ وہ ایک ہے، بس نام میں نے مناسب نہیں سمجھتا، میں اس قابل نہیں سمجھتا نام لوں۔ بھائی فائبر وال تم نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہو، اپنی فائبر کو سائڈ پہ رکھو، خدا کے لیے اس ملک کو تم چلنے دو۔ اس کے تو اپنے دکھڑے ختم ہوتے، وہ تو آئے دن چیف جسٹس کی عدالت میں جاتی ہے کہ میری کردار کشی ہو رہی ہے۔ اس کو یہ کہیں، وہ عمران خان صحیح کہتا ہے کہ اول تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ بھائی یہ جو طریقہ واردات انہوں نے فائر وال لگانے کی کوشش کی ہے، جو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ان سے سنبھل نہیں پایا، اور حالت یہ ہے آپ کا واٹس ایپ آپ کا نہیں چل رہا، آپ کا ایکس آپ نے بند کر دیا ہے، آپ کا نیٹ نہیں چل رہا، بات آپ نہیں کر سکتے، تو اس ملک کو آپ نے ترقی کی سمت میں کیسے لے کے جانا ہے؟ پورا نظام، پوری دنیا کا سسٹم آپ کے آئی ٹی کے اوپر منحصر ہے، پورا دنیا کا نظام۔ آج پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ہمسایہ ملک وہ بلٹ ٹرین چلا رہا ہے
سمندر کے اندر اور ہم اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارا فرق. اچھا سر یہ بتائیں, اور آئی ایس ایف کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہمارے جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. کیا یہ بنگلہ دیش والے نظام سے خوف تو نہیں کھا گئے؟ یہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں. پرسوں ہم نے ایک تنظیم کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی, صرف تنظیم اسلام آباد کی, جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے. ابھی ہماری میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی, لوگ پہنچے نہیں تھے, اور 17-18 بندے وہ گرفتار کر لیے. وہ پاگل ہو گئے ہیں. وہ ان کو بے شرم ہو تو پھر الیکشن میں کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہارا یہ کردار ہے, تم نے اگر الیکشن ہی نہیں ہونے دینا, اور وہ بھی ہمیں نہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں, لیکن جو نامینیشن فارم کے لیے 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے الیکشن کمیشن جو جرائم کی ہم آج گاہ بنا ہوا ہے, 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے نامینیشن فارم لینے کے لیے.